ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابہ، اور لوگ اس مردے کو دفن کر کے اس کے ساتھی وہاں سے مڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انه ليسمع قرن عالهم، وہی مردہ واپس جانے والے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مردہ اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، اس مردے کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ دونوں مردے اس کو وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا اپنی زندگی میں اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا کہتے تھے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مسلمان جو ہوتا ہے جس نے زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوتی ہے، تو وہ جواباً کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور اس کی نبوت اور رسالت آج بھی ہے۔ فیقال لہ، تو اس مردے سے کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار، جہنم میں جو آپ کا ٹھکانہ تھا اس کو دیکھ لیجیے۔ اس کو جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، جنت قبر میں، یہ آپ کی جگہ تھی جہنم میں، لیکن آپ نے زندگی اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دی، اس لیے آپ نے آج 3 سوالات کے جوابات صحیح دے دیے کہ میرا دین اسلام ہے، رب میرا اللہ ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، جہنم میں جو یہ آپ کی جگہ تھی جو آپ کو دکھائی گئی، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اس کے بدلے اللہ رب العزت نے یہ جنت والی جگہ آپ کو دے دی، اور دونوں مقامات فیراہما جمیعا، دونوں مقامات وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق اور کافر آدمی، اس سے سوال کیا جاتا ہے، 3 سوالات ہوتے ہیں، یہاں ایک کا تذکرہ ہے، فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جاتا ہے، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ نبی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فیقول، وہ جواباً کہتا ہے، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، جڑے جیوے اس دے نال، جیسے دیس ویسا بیس، لوگ جس طرح چلتے تھے میں اسی طرح چلتا تھا۔ فیقال لہ، تو فرشتوں کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے، لا تریتا ولا تریتا، نہ تو خود جانتا تھا قرآن و حدیث، اس پر ایمان لاتا تھا کہ اس پر چلتا، ولا تریتا، اور نہ آپ کسی کے پیچھے چلتے تھے، کسی عالم کی بات سنتے، دیندار کی بات سنتے، داعی کی بات سنتے، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ،
اور اس کو مارا جاتا ہے لوہے کے بڑے بڑے گرزوں کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ، ضربتاً ایسی مار، یصیح صیحۃ، بس وہ ایسی چیخیں مارتا ہے، بس وہ ایسی چیخیں مارتا ہے، یسمعها من یلیہ، فرماتے ہیں اس کے ارد گرد سب کو یہ آوازیں آتی ہیں غیر الثقلین، لیکن جو دو قسم کی مخلوق زمین پر بوجھل ہے، انسان اور فرشتے، وہ نہیں سنتے، باقی سب سنتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی سنا دیتا ہے اور کبھی کبھی جانوروں کو بھی سنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہ بت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بت کی تو مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین وقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فلا يستنزه عن البول وفي رواية لا يستتر عن البول واما ثانيهما فكان يمشي بالنميمة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں قبروں میں جو افراد ہیں ان کو شدید تر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ جو پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں ان سے یہ پرہیز نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطرے اس کے بدن پر گرتے جاتے تھے، وہ استنجا خشک نہیں کرتا تھا، اس کی شلوار خراب ہو جاتی تھی، لنگی، اور یہ ناپاک ہے پیشاب، اس سے بالکل پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتا، اس سے بھی عذاب ہوتا ہے قبر۔ اور دوسرا جو آدمی تھا وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرماتے ہیں وہ چغلیاں کرتا تھا، چغلی خطرناک چیز ہے، چغلی اس لیے کی جاتی ہے کہ دو آدمیوں کے اچھے تعلقات کو خراب کیا جائے، یہ حاسد لوگ کرتے ہیں، حاسد لوگ یہ کام کرتے ہیں، گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے چغلی، کہ دو آدمیوں کے تعلقات کو خراب کیا جائے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن جس انسان میں جو مرض اندر چلا جائے، اخلاقی غلط مرض، وہ نکلنا بہت مشکل ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال حضرت تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں یہاں ایک واقعہ بھی لکھا ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، واقعہ لکھا ہے۔ تو ایک